اسرائیل نے غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے پیمانے پر شہریوں کے انخلاء کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جنگ کے باعث غزہ شہر کا ایک بڑا حصہ جو پہلے ہی بمباری سے جزوی طور پر تباہ ہو چکا ہے، غیر محفوظ قرار دے دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے وہاں پناہ لینے والے رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی افواج IDF کے شدید حملوں سے قبل اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے چلے جائیں۔ اسرائیل نے جن عمارتوں کی نشاندہی کی ہے ان میں اسلامک یونیورسٹی، الشفا ہسپتال اور پناہ گزین عمارتوں میں تبدیل ہونے والے 3 اسکول شامل ہیں۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس ان عمارتوں کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جبکہ مقامی حکام اور امدادی اداروں کا دعویٰ ہے کہ وہاں ہزاروں شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ امدادی اداروں نے متنبع کیا ہے کہ ان علاقوں کو خالی کرنے میں وقت درکار ہوگا اور حملے کی صورت میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اقدام اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اپنی فوجی مہم کو نمایاں طور پر وسعت دینے کی دھمکی کی علامت ہے۔ دوسری جانب غزہ میں ہسپتال ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اس اعلان کے بعد غزہ میں ہسپتال ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے گزشتہ رات کی گئی کارروائیوں میں 100 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی کارروائیوں کا مرکز غزہ کی پٹی کا جنوبی علاقہ تھا، جہاں سے کم از کم 36 افراد کی میتوں کو ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے۔ Leaving large plumes of smoke rising from the hospital site. The attack killed and injured dozens of people, according to the Hamas-run Civil Defense Agency. And you can see just how deep the impact of those bombs were in this video. And here's the aftermath, which shows a damaged bus hanging inside a crater. This video was filmed in the hospital's courtyard. In total, we've counted and verified 7 craters around the hospital building, which we've mapped out here. گزشتہ رات غزہ کی پٹی میں ہوئے حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کی بہت سی تصاویر میڈیا اداروں کو موصول ہوئی ہیں۔ ہسپتال ذرائع اور طبی امداد فراہم کرنے والے عملے کے مطابق رواں ہفتے کے دوران ایک ہی روز میں اسرائیل کی جانب سے 2 ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ منگل کے روز خان یونس کے علاقے میں اسرائیلی طیاروں نے یورپین ہسپتال پر ایک ہی وقت میں 6 بم گرائے، جس کے نتیجے میں وہاں 28 افراد کی ہلاکت ہوئی، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ گزشتہ رات ہوئے حملے کے بعد سامنے آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خان یونس کے علاقے میں لوگ اپنے تباہ شدہ گھروں کے ملبے میں بچ جانے والی اشیاء تلاش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ ان چند سینئر اسرائیلیوں میں شامل ہیں جنہوں نے غزہ میں فوجی مہم کو وسعت دینے کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ایک انٹرویو میں ایہود اولمرٹ کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے زیادہ تر اسرائیلی اس کے خلاف ہیں۔ فوج کے کمانڈروں کی ایک بڑی تعداد فوجی آپریشن میں توسیع کے خلاف ہے اور جنگ کا فوری خاتمہ چاہتی ہے۔ It's fine. If it is not done in coordination, it means that America prefers to look at the American interests without necessarily regarding the possible Israeli reaction. And this is a bad message to Israel. یاد رہے کہ اولمرٹ اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ناقد ہیں اور ان کے خیالات ملک کی ساکھ، معیشت اور بین الاقوامی حیثیت پر 20 ماہ طویل جنگ کے اثرات کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اخلاقی طور پر غزہ میں قحط کے آغاز کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ بند ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ فرانسیسی صدر غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کو شرمناک قرار دے چکے ہیں، جس پر نیتن یاہو نے ان پر حماس کی حمایت میں کھڑے ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک جائزے میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی تقریباً 2.1 ملین فلسطینی آبادی قحط کے سنگین خطرے سے دوچار ہے اور غذائی عدم تحفظ کی انتہائی نچلی سطح کا سامنا کر رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مناسب غذائیت سے بھرپور خوراک، صاف پانی اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کے بغیر ایک پوری نسل مستقل طور پر متاثر ہوگی۔ ادھر اسرائیلی حکومت کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی یقینی طور پر غزہ کو بھوکا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ غزہ میں بھوک ہے، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اس بھوک کا ذمہ دار حماس ہے۔ غزہ میں خوراک کے ذخائر موجود ہیں اور قحط کی صورتحال نہیں ہے۔ متوازن للأطفال إنه أشياء موجودة ضرورية لبناء جسمهم، هذا كله مش موجود. حتى لو في السوق موجودة الأشياء بتكون سعرها كتير غالي، يعني إحنا ما بنقدر إنه نشتريها. طحين طبعا هذا الشيء الأساسي والمهم مش موجود تماما.
يعني شبه منعدم من عند معظم الناس، معظم الخيام، معظم النازحين. خايفين من موت جوع اللي كنا بنسمع عنه، بس خايفين من موت جوع.